ہمارے رویوں نے، ہمارے عملوں نے، ہماری خطاؤں نے میرے مولا کو غائب رکھا ہوا ہے۔ ان کی غیبت کی وجہ میں خود ہوں، ہم سب ہیں۔ مولا کی غیبت کی راہ قرآن بتا رہا ہے۔ 270 جگہ پر اللہ نے بتایا ہے کہ مہدی نے کیسے ظہور کرنا ہے اور ظہور کے بعد کیا ہو گیا، لیکن ہم قرآن کہاں پڑھتے ہیں؟ قرآن کو تو ہم نے مردوں کی کتاب رکھی ہے، ادھر سے کوئی مومن کی وفات کی خبر آتی ہے، ادھر سے پارے بانٹنے شروع کر دیتے ہیں۔ جو اللہ نے زندوں کی کتاب بنا کر بھیجا تھا، جس کتاب کو خدا نے زندوں کی کتاب قرار دیا تھا کہ اس سے ہدایت لیں، اس سے اپنی زندگی گزارنے کا آئین اس سے لیں، اس کو اپنی زندگی کا متن محور قرار دیں، ہم تو اس سے غافل ہیں۔ وہ تو غفلت کے پردوں میں پڑی ہوئی ہے۔ خود قرآن نے سورہ فرقان میں یہی تو شکوہ کیا ہے کہ مجھے مہجور قرار دیا گیا ہے، مجھے ترک کر دیا گیا ہے۔ قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے عزیزان۔ کہاں پڑھتے ہیں ہم قرآن؟ کوئی فوت ہو تو پھر ہماری روزمرہ کی زندگی میں کہاں قرآن ہے؟ حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ دونوں حجتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ رسالت مآب فرما گئے تھے کہ میں اپنی اطرت اور قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ نہیں یفترقا، جو کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ جو قرآن والا ہے وہی مہدی والا ہے۔ جس نے مہدی تک پہنچنا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ قرآن سے پہنچے گا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ امام غائب تک ساری رائیں یہی بتائے گا، ان کے ظہور کا فلسفہ بھی یہی بتائے گا، غیبت میں ہمارے وظائف ہیں یہ یہی بتائے گا۔ لیکن ہم قرآن پڑھیں تو صحیح، ہم قرآن کو اپنا معلم تو بنائیں، قرآن سے کچھ سیکھیں تو صحیح۔ آپ کو پتہ ہے یہ قرآن اس وقت کن کی کتاب ہے؟ یہ 1400 سال پہلے والے مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں جی قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ نہیں میرے عزیزان، قرآن دنیا کی ایک زندہ کتاب ہے جو ہر دور کے لوگوں کی کتاب ہے۔ بہت توجہ جاؤں، قرآن آج کے دور کے لوگوں کی کتاب ہے۔ وہ جن کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ دنیا سے ختم ہو گئے، قرآن نے ان کے ساتھ جو کام کرنا تھا کر لیا۔ آج اگر خدا قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے تو اس سے مراد وہ عصر رسالت کے مسلمان نہیں ہیں۔ یہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے میرے رسول کے ماننے والے مومنوں، نہیں، ان کو مخاطب نہیں ہے۔ وہ مولا علی کے زمانے میں خدا یہ کہتا تھا اے علی کی ولایت پر ایمان رکھنے والے مومنوں۔ صادق آل محمد کے زمانے میں یا ایھا الذین آمنوا یہ ہمیں یہ کہتی تھی اے صادق آل محمد پر ایمان رکھنے والے مومنوں۔ لیکن آج قرآن کی یہ ساری آیات جو ہیں یا ایھا الذین آمنوا وہ یہ کہتی ہیں اے مہدی کی معرفت، اے مہدی پر ایمان رکھنے والے مومنوں۔ آج قرآن جب صاحب ایمان کی بات کرتا ہے تو وہ اس زمانے کے مومنین کی بات ہے، چونکہ قرآن ہر دور کے مومنوں کے لیے ہے۔ آج اگر قرآن کے اندر منافقین کی بات ہے تو وہ آج کے منافقین کی بات ہے۔ آیا منافقین کی سازشیں ختم ہو گئی ہیں؟ اسی طرح کے منافقات بھی موجود ہیں۔ اگر قرآن کفار اور مشرکین کی بات کر رہا ہے تو وہ پہلے والے کفار مشرکین کی اب بات نہیں کر رہا، وہ عصر رسالت میں کرتا تھا۔ آج اگر بات ہو رہی ہے تو وہ آج کے کفار اور مشرکین کی۔ اگر قرآن اہل کتاب کی سازشوں کی بات کر رہا ہے تو آیا آج یہود و نصارہ نے سازشیں کرنا چھوڑ دی ہیں کہ ہم کہیں یہ اس زمانے کے سازشوں کی بات ہے؟ نہیں، آج بھی وہی سازشیں ہو رہی ہیں۔ عزیزان، قرآن ہماری کتاب ہے۔ آج مہدی کی امت کو قرآن خطاب کر رہا ہے۔ آج ہم نے اس سے فائدہ لینا ہے اور اسی سے ساری راہیں نکلتی ہیں زہرا کے لال تک جانے کی، اسی سے ساری راہیں نکلتی ہیں۔ لیکن قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے، اس طرح اس سے فیض لینا چاہیے جس طرح حق ہے۔ ایک صلوات پڑھنے بار محمد والے ہوں۔ ہمارے بہت بڑے ایک استاد، بہت بڑی شخصیت، حوزہ علمیہ قم کے آیت اللہ حسن زادہ عملی، بہت بڑی شخصیت ہے۔
ان کی زندگی میں ان پر بڑے بڑے سیمینار ہو چکے ہیں اور بڑے بڑے علوم کے ماہر ہیں. وہ صرف فقہ، اخلاق نہیں، ریاضی، فلکیات، پتہ نہیں کتنے علوم کے ماہر ہیں کہ دنیا کی باقی یونیورسٹیوں سے بڑے بڑے اسکالر، پروفیسر آتے ہیں، اپنی تھیسز ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک دفعہ ان کے خدمت میں تھے تو بات چل پڑی امام کی معرفت کی. ہم نے کہا کہ کوئی ایسا ذکر ہمیں بتائیں کہ دل نورانی ہو جائے، یہ دل کا زنگ اتر جائے، دل میں وقت کے امام کی معرفت اتر جائے. کوئی ایسا ذکر، عام طور پر مومنین بھی یہی پوچھتے ہیں کہ جی کوئی قبلہ ذکر بتائیں. تو یہی سوال ہم نے بھی، آج سے تقریباً 18 سال پرانی بات ہے، ہم نے بھی یہی سوال کیا. تو انہوں نے فرمایا قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی ذکر ہے؟ تم کون سا ذکر ڈھونڈ رہے ہو؟ قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی ذکر ہے؟ تو عرض کی قبلہ قرآن تو پڑھتے ہیں. کہنے لگے نہیں، اس طرح نہیں، جس طرح میں تمہیں بتاتا ہوں ایسے قرآن سے پڑھو. اگر آپ کا مزاج ہے تو وہ طریقہ بتا دیتا ہوں. صلوات پڑھیں بر محمد. فرمانے لگے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ایک ٹائم مقرر کرو. ٹائم کی بڑی اہمیت ہے. جیسے اللہ نے اپنی عبادات کے لیے ٹائم مقرر کیا ہے. ٹائم جو ہے یہ جز ہے عبادت کا. جیسے آپ اپنی زندگی کے سارے کاموں کے لیے ٹائم مقرر کرتے ہیں. یہ نہ کہا کریں جب وقت ملے گا قرآن پڑھوں گا. نہیں، یہ ناقدری ہے قرآن کی. کہو قرآن پڑھنے کا ٹائم رکھا ہے، دنیا کے سارے کام چھوڑوں گا اور قرآن پڑھوں گا. ایک ٹائم مقرر کرو. اصل میں ہماری زندگی میں سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے اور اسی کا حساب ہونا ہے. بس اوقات ہمارے علماء مذاق سے یہ بات کہتے ہیں اور یہ بات درست بھی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے روز محشر ہم سے یہ جو ذرے ذرے کا حساب لینا ہے قرآن مجید میں ہے، یہ کوئی ہمارے کھانے پینے کا نہیں لینا، کیونکہ وہ تو ذات سخی ہے اور سخی کھلا کے پھر حساب نہیں لیتا. سخی کی شان کے خلاف ہے. خود ہی کہہ رہا ہے کہ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو اور بعد میں کہے اب میں تم سے حساب نہیں لیتا ہوں. نہیں، وہ کھانے پینے کا حساب نہیں ہے. یہ جو سیکنڈ پر سیکنڈ گزر رہا ہے، یہ جو لحظات گزر رہے ہیں، ان کا اللہ حساب لے گا کہ کتنے لحظے میری فرما برداری میں گزارے ہیں اور کتنے میری معصیت. اصل حساب جو ہے وہ ہمارے لحظوں کا. تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے کے لیے ایک ٹائم مقرر کرو اور اس ٹائم میں آپ نے قرآن پڑھنا ہے، باقی دنیا کے سارے کام چھوڑ دو. اگر کوئی کام ہے تو کہیں یہ بعد میں ہوں گے، پہلے خدا سے کلام. قرآن اور نماز میں یہی فرق ہے. نماز میں تو کلام کرتا ہے، خدا سنتا ہے، اور قرآن میں خدا بولتا ہے، تو سنتا ہے. کہہ کہ یہ ٹائم میں نے اپنے پروردگار کی باتیں سننے کے لیے رکھا ہوا ہے. چونکہ قرآن خدا کی زندہ کلام ہے، زندہ کلام ہے جو فیض دیتی ہے، نور اتارتی ہے. ایک ٹائم مقرر کریں. اچھا ٹائم مقرر کر لیا. انہوں نے پھر فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ٹائم مقرر کریں پھر قرآن کو اس انداز سے پڑھیں کہ قرآن کی بشک ایک آیت پڑھیں، 2 آیتیں پڑھیں، 3 پڑھیں، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے. آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور ساتھ ایک تفسیر رکھیں جس میں سے محمد و آل محمد کے فرامین سے سمجھیں کہ خدا کہہ کیا رہا. اب یہ بات 18 سال پرانی ہے. اس زمانے میں پھر بھی تفسیریں ڈھونڈنا مشکل تھا. اب تو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اتنی تفسیریں کہ ختم ہی نہیں ہوں گی، اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں. اب بہانہ نہیں ہے کوئی کہے جی مولوی صاحب کہاں سے لوں تفسیر. بھئی اپنے موبائل سے. خدا نے ساری چیزیں تیرے ہاتھ میں پہنچا دی. ہم دنیا کی وہ قوم ہیں اور جو کچھ اس وقت ہمارے پاس ہے یہ تصور تو پچھلے زمانوں کے لوگ کر ہی نہیں سکتے تھے. جو کچھ بھی ہم چاہیں پروردگار نے ٹیکنالوجی کے ذریعے، علم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے. کوئی بہانہ نہیں چھوڑا خدا نے. اس موبائل سے ہم ہر طرح کا استفادہ کرتے ہیں. اس میں سے تفسیریں ڈھونڈیں، کوئی ایک اچھی سی تفسیر اپنے پاس رکھ لیں. اس ٹائم میں آپ آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور تفسیر میں محمد و آل محمد کے فرامین سے دیکھیں
خدا نے کیا ہمیں کہا ہے اس کو پڑھیں، اس کے بعد قرآن کو بند کریں اور فرماتے ہیں کہ 15 سے 20 منٹ سوچ کہ تجھے خدا نے کیا کہا ہے، فکر کر۔ خود قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں میرے بارے میں، میری آیات میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے، کیوں نہیں سوچتے؟ تو وہ یہی ہے کہ میں کلام پروردگار کو پڑھوں، اس کا ترجمہ پڑھوں، تفسیر سے چند نکات پڑھوں، پھر سوچوں کہ خدا مجھے کیا کہہ رہا ہے، کون سا نور میرے اندر آ رہا ہے، مجھے کیا فیض مل رہا ہے۔ فرماتے ہیں چند دن کے بعد تیرا دل خود بخود نورانی ہوتا چلا جائے گا، چونکہ تیرا معلم قرآن بن چکا ہے۔ قرآن کو اپنا معلم بنائیں، چونکہ وہ زندہ کلام ہے اور وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ یقین مانیں، آپ ویسے کئی سپارے روز پڑھتے رہیں، لیکن وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کئی سپارے روز، وہ صرف ثواب اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا، ایک سپارہ پڑھا، تلاوت کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو مل جائے، وہ بھی اصل میں ہم نے کسی مردے کے لیے پڑھا ہوتا ہے۔ نہیں، قرآن کو اپنا استاد بنا۔ البتہ میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ قرآنی آیات کا ثواب آپ مردے کو بخشیں، یہ اس کا ضمنی فائدہ ہے، اصلی فائدہ یہ نہیں تھا، اس لیے آیا نہیں تھا، آیا تھا ہمیں سکھانے کے لیے، ہمارا معلم تھا یہ قرآن۔ اور جو قرآن صامت کو معلم بنائے گا، قرآن ناطق خود بخود اس کا معلم بن جائے گا۔ صلوات